بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 109 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں العلم بقدر المسمن کہ مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے وزناً کیلاً عدداً او مشاہدتاً تو گفتگو تھی اس میں کہ بالآخر مکیل اور موزون ہونے کا معیار کیا ہے. یہ گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ اگر ایک مکیل چیز کو ہم بطور موزون بیچ رہے ہیں یا موزون کو مکیل بیچ رہے ہیں معدود کو مکیل بیچ رہے ہیں یا معدود کو موزون بیچ رہے ہیں تو ان تمام صورتوں میں پہلے دروس میں بحث ہو چکی کیا ان کا بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز. اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی کہ بالآخر معیار کیا ہے. تو فرماتے ہیں اجماع ہے فقہا امامیہ کا کہ عصر شارع ملا کے عصر شارع میں جو چیز مکیل اور موزون تھی اب اس کو کہیں گے مکیل و موزون. اگر عصر شارع میں ایسا نہیں تھا تو پھر عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا, بلاد کی طرف رجوع کیا جائے گا. جس بلاد میں مکیل و موزون ہوگی وہاں پہ دوسرے طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ ادعا کیا تھا اجماع کا جناب محقق اردبیلی صاحب مجموع البرہان نے اور جناب ہدایت ناظرہ نے. البتہ جناب صاحب جواہر اس بات کو قبول نہیں فرماتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عصر شارع ملاک ہے وہاں پہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی. ہاں جو کچھ ہمارے پاس روایات ہیں ان کا تعلق بحث ربا کے ساتھ ہے. اب جناب مصنف کی تحقیق اس حوالے سے بیان ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں وحاظ المضمون استعجیل المنات فی کون شیء مکیلا او موزونا. اس بات میں کہ کیا چیز مکیل ہے اور کیا چیز موزون ہے فرماتے ہیں وحاظ المضمون پیچھے جو ہم نے مضمون ذکر کیا ہے کہ بھی تلازم موجود ہے. اگر ایک چیز ربوی ہے تو یقیناً اس کی صحت بیع میں شرط ہے کہ یا مکیل ہونی چاہیے موزون ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں یہ بات سمجھنا آسان ہے. وحاظ المضمون مضمون سے مراد التلازم بین تطرق الربا الی شیء کہ کسی چیز میں ربا کا داخل ہو جانا و بین اشتراط صحت بیعہ بعہد التقدیرین اور اس شرط کے درمیان کہ اس کی بیع کی صحت میں ضروری ہے کہ بصورت مکیل یا بصورت موزون ہو. فرماتے ہیں حاضر الموزون سہل الحساب اس کا سمجھنا آسان ہے. لمن لاح ذاک لمعتہم اس شخص کے لیے کہ جس نے فقہا کی کلمات کا لحاظ کیا تدبر کیا ہے. کس طرح فلاحظ المسالک ہونا یہاں پہ مسالک کو آپ دیکھیے بشر القواعد قواعد کی شرح کو دیکھیے اور اس کے حاشیے کو دیکھیے کہ جو جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حاشیت القواعد اس میں شہید اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے قول علامہ کے ذکر کے وقت ان کو وہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالکیل والموزون ہونا جنسہ کہ فرماتے ہیں یہاں پہ یعنی اس بحث میں فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مکیل و موزون تو مراد جن سے مکیل و موزون ہے. وَإِن لَمْ يَدْخُلَاهُ اگرچہ اس بیع شخصی میں ابھی جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کو ہم بطور موزون یا بطور مکیل نہ بیچ رہا ہوں. کیوں؟ لقلت اس وجہ کم ہے کالحبہ والحبتین من الحنطہ جس طرح گندم کے 1-2-4 دانے ہیں تو اگر ان کو ہم بیچ رہے ہیں اور یہاں پہ اب اس کو مکیل و موزون طریقے سے نہیں بیچا جا رہا تو فرماتے ہیں مہم جنس ہے ان کی جنس سے موزون ہے ان کی اور جنس سے مکیل ہے لذا ان کے اندر ربا داخل ہو جائے گا. اول کثرت یا اس وجہ سے کہ زیادہ ہے کا زبرۃ الحدید جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا. ولازم ذالک تو اس کا لازمہ کیا بنے گا ذالک خود وضاحت کریں. ذالک سے مراد اشتراط و دخول الربا فی جنس باشتراط الکیل والوزن فی صحت بیع یہ وہی تلازم ہے جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا تھا. فرماتے ہیں اور لازمہ اس بات کا کہ ربا داخل ہے اس جنس میں جس جنس میں کیل اور وزن شرط ہیں شرطی وزن صحت بیع میں. اس کا لازمہ یہ ہے کہ انه اذا ثابت الربا فی زماننا فی جنس آج کل کے زمانے میں جہاں پر بھی ربا ثابت ہو جائے لثبوت کونہ مکیلا او موزونا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنیاد پہ کہ یہ چیز عہد رسول خدا میں مکیل یا موزون تھی تو فرماتے لازم ان یجوز بیعہ یہ بھی لازم آ جائے گا کہ اس کا بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے. خود بخود یہ اشتراط عوضین میں داخل ہو جائے گا مکیل و موزون. جزافن
کہ اس کی بیع جزافاً جائز نہیں بنے گی. وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ مَا ذَكَرُوا، کیونکہ اگر اس کی بیع صحیح ہو جزافاً تو فرماتے جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صادق نہیں ہے گا. فقہاء نے جو ذکر کیا ہے، فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے من بیانیہ کہ اشتراط الربا باشتراط التقدیر فی صحت بیعہ، ربا شرط ہے اس بنیاد پہ کہ اس چیز کی صحت بیع میں تقدیر شرط ہے. تقدیر یعنی مکیل و موزون ہونا شرط ہے. تمام. بالجملہ یہ جو اول ثانی اور ثالث جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ان تمام کا خلاصہ اجمالاً بیان فرما رہے ہیں کہ فتلازم الحکمین، دونوں حکموں کا تلازم، ایک سے دوسرا لازم ہے، دوسرے سے پہلا لازم ہے. یعنی دخول الربا فی جنس، کسی جنس میں ربا کا داخل ہونا، اور واشتراط بیعہ بالکیل او الوزن، اس کی کیل، اس کی بیع میں کیل اور وزن کا شرط ہونا. بس دخول ربا اور اشتراط بیع بالکیل او الوزن، ان کے درمیان تلازم ہے، ایسا تلازم مما لا یخفی علی المتتبع فی کتب الاصحاب، جس نے بھی فقہ امامیہ کی کتب کا تتبع جستجو تحقیق کیا اس کے لیے مخفی نہیں ہے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں حینئذ، یہاں تک جب ہم نے ثابت کر دیا کہ تلازم موجود ہے فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں کل ما ثبت کونہ مکیلا او موزونا فی اثر الشارع، کہ جو چیز مکیل یا موزون تھی اثر رسول خدا میں، فہو ربوی فی زماننا، ہمارے زمانے میں ہم کہیں گے یہ ربوی ہے. ولا یجوز بیعہ جزافا، اور اسی طرح اس کو اندازتاً بیچنا جائز نہیں، بلکہ بصورت مکیل بیچیں گے یا بصورت موزون بیچیں گے. اسی طرح فلو فرض تعارف بیعہ جزافا عندنا، اگر ہمارے ہاں یہ متعارف ہے کہ اس کو بطور جزاف اور گزاف اور اندازہ بیچا جاتا ہے، کانا باطلا، تو فرماتے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ بے باطل ہے. وَإِن لَّمْ يَلْزَمْ غَرَرٌ، اگرچہ سے غرر شخصی لازم نہ بھی آ رہا ہو. کیوں؟ للاجماع، کیونکہ اجماع موجود ہے اس بات پہ کہ اس کا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ معیار غرر نوعی تھا، جیسا کہ خود بیان بس دو دلیلیں ہوں گی. ایک تو اجماع کہ جن کا دعویٰ کیا گیا تھا جیسے ابتدا میں بات ہوئی تھی، دوسرا وَلِمَا عَرَفْتَ، اور یہ کہ آپ پہچان چکے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں غرر تو ہماری مراد غرر شخصی نہیں ہے بلکہ غرر نوعی ہے. من ان اعتبار الکیل والوزن، کہ یہ جو شروط وزن میں کیل اور وزن کا اعتبار کیا گیا ہے یہ غرر شخصی کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ حکمت صد باب نوع الغرر، نوع غرر کے باب کو ختم کرنے کی حکمت کی بنیاد ہے، لا شخص الغرر. تو فرماتے فہو حکم لحکمت غیر متردہ، فرماتے یہ ایسا حکم ہے کہ جس کی حکمت عمومی نہیں ہے. نظیر اندئی انبئی ثمار قبل ظہور رفع التنازع، جیسا کہ اس کی مثال نہیں کی گئی بیع ثمار سے قبل ظہور الثمرہ، ثمرہ کے ظہور سے پہلے، یا قبل بدو صلاح سے پہلے فرماتے ہیں ثمرہ کی نہیں کو بیع کو نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ رفع التنازع، تاکہ طرفین کے درمیان، متعاقدین کے درمیان بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو. نیز و اعتبار انضباط فی المسلم فی ہے، اس کے بعد یہ کہ جب وہ مسلم فی مسمن، کیونکہ بیع سلم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، قیمت پہلے دی جاتی ہے اور جنس بعد میں دی جاتی ہے. تو جب یہ فرمایا گیا کہ بیع ثمرہ قبل ظہور سے نہیں کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ تنازع ختم ہو جائے، دوسرا یہ کہ منضبط ہو جائے کہ کتنی آپ نے اس کو کھجور دینی ہے، مسلم فی یعنی مسمن. کیوں؟ لأن فی ترکہ مظنۃ التنازع والتغابن، کیونکہ اگر اس شرط کو ترک کیا جائے، کس شرط کو؟ کہ بھئی بیع یعنی ثمار کے وقت ظہور ہو چکا ہو، بدوسیلہ ہو چکا ہو، اگر اس شرط کو ترک کر دیا جائے نتیجہ کیا بنے گا کہ گمان ہے، تنازع پیدا ہو جائے، والتغابن اور غبن ہو، غبن دونوں کو، جس نے قیمت دی ہے یعنی مشتری اور بائع دونوں کو غبن کا خطرہ ہے.
ونحو ذالک، اور اس طرح کی مثالیں تمام. والظاہر کما عرفت من غیر واحد ان المسئلہ اتفاقیہ، فرماتے ہیں اور ظاہر جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ اتفاقیہ ہے. کس طرح اتفاق کیا ہے؟ بے معنی کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ جناب محقق کے اردبیلی اور صاحب ہدایت نادرہ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ یہ مسئلہ اتفاقیہ ہے. وَأَمَّا مَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ يُبَاعُ جَزَّافًا فِي زَمَانِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے، علماء معلوم ہے کہ رسول خدا کے دور میں بطور اندازہ اس کو بیچا جاتا تھا، تو فالظاہر جواز بیع کذالک عندنا، تو فرماتے ہیں پس ظاہر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو آپ بطور جزاف بیچ سکتے ہیں، مع عدم الغرر قطعاً، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس صورت میں غرر لازم نہیں آنا چاہیے قطعاً. والظاہر انہ اجماعی، اور فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے کہ اس کو بطور گزاف بیچنا جائز ہے بشرط کہ غرر پیش نہ آئے، اجماعی ہے. یہ جو اجماع ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کما یشہد بہ ضعف بعضهم الاجماع، جیسا کہ اس کی شہادت دیتا گواہی دیتا ہے کہ بعض فقہاء نے یہاں پہ اجماع کا دعویٰ کیا اس بات پہ کہ الا ان مثل ھذا لیس بربوی، کہ اس قسم کی جو بیع ہے وہ بیع ربوی نہیں ہے، یعنی بیع ربوی نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی مکیل اور موزون ہونا شرط نہیں ہے اس میں. بس جب مکیل و موزون ہونا شرط نہیں ہے تو یعنی جزافاً بیچنا جائز ہے. تو بس ایک ہو گیا اجماع. دوسرا والشہرہ محقق علی ذالک، اور شہرت وہ تو یقینی ہے اس بات پہ. نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم من اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا، البتہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ منافات رکھتے ہیں بعض وہ اقوال کی جو ہم نے یا وہ روایت کی جو ہم نے سابقہ اپنی عبارات میں ذکر کیے تھے کہ نہیں مطلق ہے اس بات سے کہ مکیل اور موزون کو جزافاً بیچنا جائز نہیں ہے. تو یہ جو اطلاق ہے الظاہر، اس کا ظہور کیا فی ما تعارف کیلو فی زمان الامام علیہ السلام، کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں جن کا بطور کیل بیچنا متعارف ہو، او فی عرف السائل، یا سائل کے عرف میں جہاں پہ سائل زندگی گزار رہا ہے وہاں پہ مکیل و موزون ہے، اور عرف المتباین، یا متباین کے عرف میں، او احدہما، یا فقط بائی یا فقط مشتری کے عرف میں متعارف یہ ہے کہ یہ مکیل و موزون ہے. وَإِن لَّمْ يَتَعَارَفْ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ ان کے علاوہ باقی جگہوں پہ متعارف نہیں ان کا مکیل و موزون ہونا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو نہیں ہے اس نہیں کے اطلاق ان صورتوں میں بھی ہوگا اور ان کو بھی بطور جزافاً بیچنا جائز نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی طرح منافات رکھتے اس سے جناب کا یہ قول کہ جو پہلے گزر چکا کہ ما کان من طعام سمیت فیہ کیلا، فرماتے ہیں وہ طعام کہ جس میں آپ نے کیل کا نام رکھ دیا ہے، یعنی آپ بطور کیل اس کو بیچتے ہیں یا آپ دونوں نے کہا ہے کہ اس کو بطور کیل بیچنا چاہیے، تو فلا یصلا مجازفتن، تو صلاح نہیں کہ اب آپ اس کو بطور مجازفہ اندازہ بیچیں. کہ یہ جو قول الظاہر اس کا ظہور جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا وہ اس میں ہے کہ فی وضع المکیال علیہ عند المخاطب، سمیتا یعنی وضعت المکیال علیہ یا وضع المکیال علیہ، اس پہ مکیال کو رکھا گیا ہے، یا تو مخاطب کے نزدیک خود مخاطب نے کہا کہ اس طرح اس کو بطور مکیلی بیچنے، او فی عرف المخاطب، یا نا جہاں پہ وہ مخاطب رہ رہا ہے وہاں پہ اس کو بطور مکیال بیچا جاتا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی مکیلاً فی عرف شارع، اگرچہ یہ عرف شارع میں ایسی نہ ہو مکیل نہ ہو لیکن مخاطب یا عرف مخاطب میں اگر ایک چیز مکیل ہے یا موزون ہے تو اس کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے اور بطور مجازفہ بیچنا جائز نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.